اب صاحب یہ خاک شفا کی کربلا، خاک شفا کی سجدہ گاہ، اس پہ آپ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کس لیے سجدہ کرتے ہیں؟ کیا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ سجدہ کیا جائے؟ تو جانے دیے بھائی، ایک آیت پڑھے دیتا ہوں قرآن کی، آپ بھی ذرا سا محسوس کر لیں گے۔ میں کوئی سخت تو نہیں ہو رہا ہوں نا؟ آ رہی ہے نا بات؟ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آسانی کے ساتھ پڑھ بھی رہا ہوں، کوئی جوش میں نہیں ہوں، بہت دھیرے دھیرے آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیا یہ جو آپ سجدگاہ رکھتے ہیں، کیا یہ شرک ہے؟ کیا یہ غلط ہے؟ کیا یہ خلاف اسلام ہے، خلاف دین ہے، خلاف عقل ہے، خلاف قرآن ہے؟ کہ نہیں بھائی، اس کا تو آپ ذرا ثبوت دیجئے۔ لوگوں کو اعتراض ہے کہ خاک شفا کیوں رکھتے ہو، کربلا کی مٹی سے ٹکیا بنا کر، سجدگاہ بنا کر سجدہ کیوں کرتے ہو؟ آپ کو کیا پتا کہ یہ ضمانت قبولیت سجدہ ہے؟ کون جانے؟ اللہ اس سجدے کو رد نہیں کرتا جو خاک شفا پہ ہو جائے۔ کم اگر قرآن سے ثابت کیجئے صاحب کہ کیا اس کے لیے کوئی دلائل ملتی ہے، کوئی اشارہ ملتا ہے قرآن میں؟ ارے آئیے چلیے پھر سورہ بقرہ، دوسرا سورہ قرآن مجید کا، آیت نمبر 127، ارشاد ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ اللہ نے ایک قانون بنایا جس کو شریعت نے اپنایا۔ دیکھیں بڑا اہم رخ ہے یہ پہلو، اس اینگل کو نظر انداز نہ کیجئے گا خدا کے لیے۔ اللہ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس پتھر کو اپنے سجدوں کی جگہ بناؤ، اس پتھر پر سجدہ کرو، یعنی نشان قدم ابراہیم پر سجدہ کرو، جہاں وہ نشان ہے وہ سجدہ کرو۔ متخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ دیکھیے گا حضور کیا بات ہے، مصلی، مصلی کہتے ہیں صلاۃ کی جگہ کو، نماز پڑھنے کی جگہ کو۔ وہاں پر 2 رکعت نماز ہوتی ہے، 4 سجدے ہیں، تو نقش قدم ابراہیم پر اللہ نے سجدہ کرایا ہے، پتھر پر سجدہ کرایا ہے، اور چھوٹا پتھر نہیں ہے، بڑا پتھر اب تو اوپر کر دیا گیا ہے، لیکن مقام تو اس کا بھی ہے، وہاں پر سجدہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن نے آپ کو اشارہ دیا حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر سجدہ کیوں ہے؟ کہ صاحب انہوں نے کعبہ بنایا، کعبہ بنایا، کعبہ بنایا، کعبے کو تعمیر کیا، اللہ کا گھر بنایا، تو اللہ نے ان کے قدموں کے نشان کو یہ عزت دی، یہ توقیر دی، یہ تعظیم دی، یہ تکریم دی کہ دنیا کا کوئی حاجی ایسا نہیں ہے، حج ہوگا ہی نہیں اگر مقام ابراہیم پر 4 سجدے نہ کرے، ان کے نشان قدم پر اگر اپنی پیشانی نہ رکھے۔ تو پوچھنا چاہتا ہوں نشان قدم ابراہیم پر کیوں سجدہ ہے بھائی؟ کیا کسی اور نبی کے نشان قدم نہیں ابھرے تھے اس دنیا میں، اس زمین پر؟ کسی اور نبی کے نشان قدم پہ کیوں سجدہ نہیں؟ توجہ کیجئے گا، یہ بھی ایک بحث کا موضوع ہے۔ حضرت ابراہیم ہی چلے ہیں، معصوم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ وہ جب ریت پہ چلتا ہے تو نشان نہیں بنتا، اور جب پتھر پہ چلتا ہے تو نشان ابھر جاتا ہے۔ پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ بنا رہے ہیں تو نشان قدم پتھر پہ ابھرا ہے۔ اللہ نے قانون کیا بنایا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، 127ویں آیت سورہ بقرہ کی، سن لیجئے، پتھر پر سجدہ کرو، پتھر پر سجدہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا جناب آدم زمین پر نہیں چلے؟ ان کے نشان قدم نہیں ہے، ان پہ سجدہ کیوں نہیں؟ جناب نوح زمین پہ نہیں چلے، ان کے نشان قدم نہیں ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتائیے، جواب دیجئے، کیا حضرت موسیٰ زمین پر نہیں چلے، ان کے نشان قدم پر سجدہ کیوں نہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ زمین پر نہیں چلے، ان کے نشان قدم نہیں برے، تو اس نشان قدم پر سجدہ کیوں نہیں؟ یہ حضرت ابراہیمی کے لیے کیوں خاصیت ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں کہ صاحب ان کا پسینہ محنت کرتے وقت بدن سے نکل کر اس پتھر پہ گرا، اور اس پتھر نے اس پسینے کو جذب کر لیا اپنے اندر۔ یہ امین عرق ابراہیم ہے، پسینے کو لیے ہوئے حضرت ابراہیم کے۔ تو کیا آدم کا پسینہ نہیں ٹپکا، نوح کا پسینہ نہیں ٹپکا، ابراہیم کا پسینہ نہیں ٹپکا، موسیٰ عیسیٰ کا پسینہ نہیں ٹپکا؟ اور کیا پسینہ فضاؤں میں اڑ گیا، زمین نے جذب نہیں کیا؟ تو بات کچھ اور ہے۔ بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبی ہے، معصوم ہے، مطہر ہے، پیغمبر ہے، میسنجر ہے، رسول ہے، ہادی ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، پیشوا ہے، مصطفیٰ ہے، بے عیب ہے، بے داغ ہے، بے غرض ہے، اللہ کے منتخب ہیں، اللہ کے سلیکٹڈ بائی گاڈ ہیں، سب کچھ ہے، مگر صرف پہلا ہے ابراہیم جس کو ایک الگ سے ٹائٹل ملا، انی جائلوں کا للناس اماما۔
ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. تو جو جانا تو قرآن نے مہر لگائی کہ جس کو امامت کا منصب مل جائے اگر اس کا پسینہ کسی پتھر پہ گر جائے تو وہ لائق سجدہ ہو جاتا ہے. تو قرآن نے گنجائش دی ہے نا. جاگو میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر امام کا پسینہ زمین پہ گر جائے پتھر پہ گر جائے تو وہ لائق سجدہ ہوتا ہے. ارے تو کچھ تو غیرت کرو, جب پسینے میں یہ کرنٹ ہے کہ ایک امام کا پسینہ زمین پہ گر گیا تو پتھر لائق سجدہ ہو گیا, تو ہمارے امام کا تو خون زمین پہ گرا ہے. خاک شفا میں خاک شفا میں خون اور ہے پسینہ اور ہے. کیا خون اور پسینے میں فرق نہیں سمجھتے لوگ؟ اب منزل ہے دیکھیے. اور پھر کس امام